جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کرتی ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں۔ اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2، 4، 6، 8، 10
جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295 اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔